السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کا ہمارا سبق دیکھیں، تعارف قرآن۔ یہ آپ کا پہلا سبق ہے۔ اس کے سلیبس میں ہمارا آئے گا قرآن پاک کا ترجمہ اور سورۃ بقرہ کے 20 رکوع ہیں وہ، اور سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں ہے، یہ آپ کو بتاتی ہوں، اس کو دیکھیں۔ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ قراءتن سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنا کے ہیں۔ قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن حکیم ہی ہے۔ اسے کروڑوں انسان افراد روزانہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں حافظ روزانہ اس کا ورد کرتے ہیں۔ تمام مسلمان اس کی تلاوت کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، نعمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کا نام رکھا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نزول قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر غار ہرا میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کئی دن تک قیام فرماتے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت غور و فکر مراقبے میں صرف ہوتا تھا۔ عمر مبارک کا 41واں سال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار ہرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک غار کی تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار کے دہانے پر ظاہر ہوئے اور کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے لگا کر بھینچا اور عرض کی پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ تیرا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سورۃ الق کی یہ ابتدائی 5 آیات پڑھیں۔ یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے فوراً بعد گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اللہ آپ کو کیوں موت دے گا، جب کہ آپ تو یتیموں، بے نواؤں اور مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے واقعہ سنتے ہی کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آہستہ آہستہ نزول قرآن، اس وحی کے بعد قرآن مجید تدریجاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ حالات و واقعات کے مطابق کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں اور کبھی پوری سورت ایک ہی بار نازل ہوتی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہو گئی۔ ہجرت الوداع سن 10 ہجری کے آخر تک تمام جزیرہ عرب اسلام قبول کر چکا تھا۔ مخالف قوتیں دم توڑ چکی تھیں، حق کا پیغام اور اسلام کا نظام ہر طرف پھیل گیا تھا، حتیٰ کہ وقت آ گیا کہ تکمیل دین کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ آخری حج کا اعلان ہو گیا۔ اس خبر کا سننا تھا کہ تمام جزیرہ عرب سے مسلمانوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس ہجرت الوداع میں تقریباً 1.25 لاکھ فرزندان اسلام نے شمولیت کی۔ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں ایک خطبہ دیا جو خطبہ ہجرت الوداع کہلاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور قیامت تک نوع انسانیت کے لیے جامع منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کیا الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس پر تمام لوگوں نے جواب دیا نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچا دی، امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کی خوشخبری دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے والی آخری آیت تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن تک زندہ رہے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید کی ترتیب، یہ بات واضح ہے کہ موجودہ قرآن مجید کی ترتیب زیادہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ نازل ہوا، بلکہ یہ ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے بتائی ہے، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ توقیفی کے معنی بتائی ہوئی کہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ قرآن مجید کے 2 دور، پورا قرآن مجید 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا، تقریباً 23 سال۔ اس کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف کے قیام کے دوران نازل ہوا۔ اس حصے کا نزول 13 رمضان المبارک سن 1 ہجری سے لے کر 1 ربیع الاول سن 1390 تک جاری رہا۔ یہ کل عرصہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن بنتا ہے، اور اس حصے کو مکی حصہ کہتے ہیں۔ اسماء القرآن، آگے دیکھیں کہ قرآن مجید کے اپنے نام کتنے ہیں۔ قرآن مجید نے خود اپنا تعارف الکتاب کے نام سے کرایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی شک و شبہ سے بالا تر۔ علماء نے 55 ناموں کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں: الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ النور، نمبر 2 النور، روشنی اور ہدایت والی کتاب۔ نمبر 3 المجید، عزت اور بزرگی والی کتاب۔ نمبر 4 الذکر، یاد دلانے والی کتاب۔ نمبر 5 البرہان، واضح دلیل۔ نمبر 6 التنزیل، اللہ کی طرف سے تدریجاً نازل ہونے والی کتاب۔ نمبر 7 بشرا، خوشخبری دینے والی کتاب۔ نمبر 8 العزیز، عزت والی کتاب۔ نمبر 9 الحکیم، حکمت والی کتاب۔ نمبر 10 الموعظہ، نصیحت والی کتاب۔ نمبر 11 الشفاء، روح کے لیے پیغام صحت۔